میں سلام کرتا ہوں ایسے بہادر لوگوں کو جنہوں نے رات گئے اپنی گرفتاریاں دیں اور گرفتار ہوئے پولیس کے ہاتھوں، اور بے خوف ہو کر وہ گئے ہیں۔ بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے اپنی گرفتاری دی ہے، کیونکہ یہ وقت وہ ہے، اس ٹائم پہ جو بھی گرفتار ہوگا اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا، اس کو ظلم کا وہ شکار ہوگا، اس کے اوپر جو ہے مختلف اس کو ٹارچر کیا جائے گا۔ اور اس ٹائم پہ جو گرفتار ہوں گے ان کے لیے کوئی بدنامی کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان پر کوئی دبا آنے والا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو لوگ گرفتار ہوں گے وہ ہیرو بنیں گے، وہ ہیرو ہوں گے ہمارے۔ جو لوگ گرفتار ہوں گے وہ ہمارے لیے ایک ہیرو سے کم نہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مشکل ٹائم ہے، اس ٹائم پہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے گا وہ ہم پاکستانیوں کو ہمیشہ یاد رہے گا، اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو اس ٹائم پہ عمران خان کا ساتھ دے گا۔ اسلام آباد چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک مارشل لا جیسی کیفیت آ چکی ہے۔ وہاں پر رینجرز تعینات ہے، پولیس تعینات ہے، دیگر سیکیورٹی ادارے، تمام سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ سارے وہاں پہ تعینات ہیں، یہاں تک کہ انٹیلیجنس بھی کافی زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کا ہوسٹ سمیع چودھری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا سا چینل سلام پاکستان۔ سلام پاکستان کی جانب سے دوستو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد بہت بڑے خطرے میں ہے، اور جو سچویشن جو اس ٹائم پہ چل رہی ہے، جو سچویشن وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر وہ تمام قافلے جن کو عمران خان نے کال دی تھی کہ حقیقی آزادی مارچ 25 تاریخ کو پہنچیں، تو وہ دوستو ابھی سے ہی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے داخلی جتنے بھی روڈ ہیں، چاہے وہ جی ٹی روڈ ہیں یا پھر وہ ہائی ویز ہیں، جتنے بھی روڈ اور جتنے بھی راستے ہیں وہ ان سب کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر جیسے مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہو۔ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ظاہر ہو یا ایسا کچھ ہو، لیکن جس طرح بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ جو شب گزری ہے، اس شب کے اندر بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور حد سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور لوگوں پر تشدد بھی کیا گیا۔ کس طرح علامہ اقبال کی بہو جو ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہیں ان کے ساتھ کس طرح زیادتی کی گئی، اور اس طرح اور دیگر صحافی لوگ اور بہت بڑے نامور ہستیاں اور کچھ کارکنان پی ٹی آئی کے، ان سب کو ہراساں کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور ان پر تشدد کے واقعات جو بھی ہیں وہ ان سب کی ایک ویڈیوز نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، وہ آپ جا کر ضرور ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اور بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، تو اسلام آباد چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک مارشل لا جیسی کیفیت آ چکی ہے۔ وہاں پر رینجرز تعینات ہے، پولیس تعینات ہے، دیگر سیکیورٹی ادارے، تمام سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ سارے وہاں پہ تعینات ہیں، یہاں تک کہ انٹیلیجنس بھی کافی زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیس فورس کم ہوئی تھی یا کم پڑ گئی تھی، ان کو پھر سندھ کے اندر سے اٹھا کر پولیس کو ان کی تعیناتیاں اسلام آباد کے اندر کی گئی ہیں۔ اور رات والی جو گرفتاریاں ہیں ان میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ان کو جو لوگ گرفتار کرنے والے جو پولیس افسران تھے ان کو حال ہی میں تعینات کیا گیا ہے ان کی پوسٹوں پر۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے موجودہ حکومت نے جان بوجھ کر ایسے بندے تعینات کیے ہیں جن سے وہ اپنی من پسند گرفتاریاں اور اپنے آپ کو پولیٹیکل فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن ابھی جو سچویشن ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت اقدام کر رہی ہے، جو گرفتاریاں کر رہی ہے، اس میں موجودہ حکومت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو جتنی بھی لوگوں کی ہمدردیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا احساسات تھے، وہ سارے کے سارے جا کر پی ٹی آئی کی طرف کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پاور ملنے والی ہے اس سے، اور پی ٹی آئی کا جو پاور شو ہے لانگ مارچ، حقیقی آزادی لانگ مارچ 25 تاریخ کو جو عمران خان نے اناؤنس کیا تھا، ان کو خود وہ لیڈ کریں گے، اور خیبر پختونخوا سے، پشاور سے آئیں گے، اور وہ جو ہے سری نگر جو ہائی وے ہے کشمیر والا، اس پہ جا کے وہ پبلک
کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پبلک اس کے ساتھ انگیج ہوتی جا رہی ہے اور پبلک جو ہے ابھی سے پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو کافی زیادہ لوگ ریلیوں کی صورت میں جو ہے ان کے داخلی دروازوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن وہاں پر کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور روڈ بالکل بند ہیں۔ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے اور دیگر سیکیورٹی ادارے بھی تعینات ہیں، لیکن پہلے جب تعداد کم تھی تو ان کی مزاحمت بھی ہوئی پولیس کے ساتھ اور ان کو اندر داخل نہ ہونے دیا گیا اور ان کو ڈنڈے مار کر واپس بھیجنے کے واقعات بھی کہیں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن اب سچویشن بگڑ چکی ہے۔ جیسے ہی تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو بڑی تعداد میں لوگوں کی ریلیاں ایک دن پہلے ہی اسلام آباد کے اندر پہنچنا شروع ہو چکی ہیں، لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور راستے بند ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ دوستو یہ بات بھی ظاہر ہو چکی ہے کہ موجودہ حکومت جتنی پاور لگا سکتی تھی انہوں نے لگائی اور اپنی جو ہے ساری فورس اور جتنی لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی ادارے جو فورسز ان کے پاس موجود تھی ان سب کو لگا دیا گیا ہے۔ اور رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ آرمی سے بھی امداد طلب کر لی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد کو کنٹرول میں کرے اور اسلام آباد کے اندر جو حالات ہیں ان کو نارمل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ آرمی اس میں نیوٹرل رہتی ہے یا کوئی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رات والی گرفتاریوں کی۔ تو دوستو رپورٹ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1200 سے 1500 گرفتاریاں وہ ہوئی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان جن کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں، کوئی خبر نہیں ملی، ان کو بنا ایف آئی آر، بنا کوئی ان کا کوئی قصور بتائے یا کچھ بھی ایسا بتائے بغیر ان کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک ڈر بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے اس لانگ مارچ میں شامل ہوگا اس کے ساتھ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستانی قوم بالکل بھی نہیں ٹل رہی اور جیسا اب ظاہر ہو رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہجوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور وہاں پر دھرنے کی صورت میں یا پھر روڈ بلاک کرنے کی صورت میں وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور بہت بڑا ہجوم وہاں پر آلریڈی پہنچ چکا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسے بہادر لوگوں کو جنہوں نے رات گئے اپنی گرفتاریاں دیں اور گرفتار ہوئے پولیس کے ہاتھوں اور بے خوف ہو کر وہ گئے ہیں۔ بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے اپنی گرفتاری دی ہے، کیونکہ یہ وقت وہ ہے اس ٹائم پہ جو بھی گرفتار ہوگا اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا، اس کو ظلم کا وہ شکار ہوگا، اس کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے اس کو ٹارچر کیا جائے گا۔ اور اس ٹائم پہ جو گرفتار ہوں گے ان کے لیے کوئی بدنامی کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کوئی دبا آنے والا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو لوگ گرفتار ہوں گے وہ ہیرو بنیں گے، وہ ہیرو ہوں گے ہمارے۔ جو لوگ گرفتار ہوں گے وہ ہمارے لیے ایک ہیرو سے کم نہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مشکل ٹائم ہے۔ اس ٹائم پہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے گا وہ ہم پاکستانیوں کو ہمیشہ یاد رہے گا اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو اس ٹائم پہ عمران خان کا ساتھ دے گا۔ یہ جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، اگر سیکیورٹی ادارے اور پبلک آمنے سامنے آتی ہے تو بہت بڑا کلیش ہوگا اور پولیس کے لیے روکنا ان کو ناممکن ہو جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہجوم، یہ جو پبلک روڈ پہ نکلی ہے اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے یا کوئی چھوٹا ہجوم ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ریلیاں ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور ایسی تعداد، اتنی بڑی تعداد میں ان کو روکنا ناممکن ہے۔ اور اگر یہ کچھ سیکیورٹی ادارے اور آمنے سامنے پبلک آتی ہے تو ایک کلیش پیدا ہوگا اور ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ دوستو دعا کیجیے ہمارے ملک پاکستان کے لیے کہ اس کو جتنے بھی خطرات لاحق ہیں موجودہ اور یا پھر آنے والے وقت میں، اللہ تعالیٰ اس کو آرام سے اور سکون سے اور بڑے پرامن طریقے سے ٹال دے۔ اگر دوستو پولیس اور سیکیورٹی ادارے آمنے سامنے آتے ہیں پبلک کے تو پبلک ان کو کچا چبا جائے گی اور ان کو روکنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ان کے جو بڑے افسران ہیں یا اوپر سے ان کو جو ان کی قیادت ہے ان سے اگر ان کو آرڈرز ملتے ہیں کہ ان کو روکو،
تو ان تمام دوست سیکیورٹی ادارے جو ہمارے لیے قابل عزت ہیں، تو ان سب کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اور ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو پرامن رکھے اور ہمیشہ آباد رکھے، پاکستان زندہ باد رکھے اور ہمیشہ پائندہ باد رکھے۔ اس ملک کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ اگر اس ٹائم پہ جو خطرہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو لانگ مارچ ہونے والا ہے وہ پرامن ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے جو اقدام کیے جا رہے ہیں وہ سب جو ہیں وہ خطرے کا باعث ہیں۔ میرے خیال میں موجودہ حکومت کو لانگ مارچ روکنے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کرنا چاہیے، صرف سیکیورٹی بڑھانی چاہیے، صرف پبلک کی سیفٹی کے لیے، اور مختلف جو تھریٹس ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنی فورسز کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن لانگ مارچ کے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں 5 لانگ مارچ کیے گئے، اپوزیشن کی جانب سے، پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 لانگ مارچ کیے اسلام آباد کے اندر، ان کے کارکنان پر نہ کوئی مقدمہ درج کیا گیا اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا کیس بنا کر ان کو کوئی گرفتاریوں تک کے قریب نہیں لے جایا گیا، نہ کوئی گرفتاری کی گئی۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی اندرون سندھ سے لا کر، وہ ایک پارٹی ہے، بہت بڑی جماعت ہے، وہ سندھ کے اندر سے اسلام آباد تک پہنچی، اس نے بھی احتجاج کیا، اپنا لانگ مارچ مکمل کیا، کسی نے بھی نہیں روکا۔ اور اسی طرح دوسری جماعتوں نے بھی اچھی طرح سے اپنا لانگ مارچ کیا، ساری جماعتوں نے مل کر کیا۔ نون لیگ نے بھی، حمزہ شہباز اور مریم نواز نے مل کر لانگ مارچ کیے، کسی نے بھی نہیں روکا، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، بلکہ ان کی تو سیفٹی کی گئی، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی کہ آپ پرامن احتجاج کریں، یہ آپ کا آئینی حق ہے۔ عمران خان نے بھی یہی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ پبلک کا، عوام کا آئینی حق ہے کہ وہ جا کر جلسہ کریں، لانگ مارچ کریں، دھرنا دیں، احتجاج کریں۔ دھرنا کرنے سے اور ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ کوئی ادارہ روک سکتا، اور حق بھی نہیں بنتا۔ میرا اوپینین ہے، پرسنل اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، لانگ مارچ پرامن ہونا چاہیے۔ اور عمران خان نے جیسا کہا تھا کہ ہم ایک گملہ بھی نہیں توڑیں گے، اس کے باوجود اتنی ساری رکاوٹیں، اتنی ساری بندشیں بنائی جا رہی ہیں اور صرف لانگ مارچ کو کمزور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کو جتنی زیادہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، یہ اتنا ہی زیادہ زور پکڑے گا اور اتنی ہی زیادہ پاور میں آئے گا، اور لوگوں کی ہمدردیاں ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور جتنی زیادہ یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے زیادہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ رات گئے جو انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں وہ بھی انہوں نے بالکل غلط کی ہیں، اور دبانے کی جو کوشش کی گئی ہے لوگوں کو، ان کے کارکنان کو، بنی گالہ کے ارد گرد جتنے بھی ان کے کارکنان رہتے تھے ان سب کو رات گئے چھاپے مارے گئے، اٹھایا گیا، اور بہت سارے سینئر صحافی ان کو بھی اٹھایا گیا۔ نیچے ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک ہے، وہ ویڈیو رات کی تمام گرفتاریوں کے متعلق ہے، وہ جا کر آپ ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا، اور اپنے اس پیارے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجئے گا کہ یہ لانگ مارچ خیر و عافیت سے گزر جائے اور خیر و عافیت سے الیکشن کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ اب جو سچویشن ہو چکی ہے، جو اب حالات پیدا ہو چکے ہیں، ان کا بس صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان صاحب کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہے میں کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو یہ شاید لانگ مارچ ٹل جائے، اور میرا صرف ایک ہی موقف ہے کہ الیکشن جلد از جلد کروائے جائیں، ورنہ عمران خان صاحب کو کیا ضرورت تھی لانگ مارچ کرنے کی؟ انہوں نے تو ملتان والے جلسے کے بعد 2 دن کا ٹائم دے دیا، 2 دن ڈیلے کیا کہ 2 دن کے اندر اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو میں اپنا لانگ مارچ، حقیقی آزادی لانگ مارچ، یہ اناؤنس ہی نہیں کروں گا۔ اگر پرامن طریقے سے ٹیبل ٹاک کر کے بیٹھ کر تمام پرابلم کی سولوشنز نکال کر الیکشن کی طرف جایا جائے تو اس طرح کی گرفتاریاں، تشدد اور جو عزتیں پامال کی 4 دیواری پھلانگی اور چادر 4 دیواری کی جو پھلانگنا اور جو ہے عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا، تھپڑ لگانا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے تلخ کلامی، مار پیٹ، تشدد جیسے واقعات، کسی کا گیٹ توڑ دینا اور سڑک سے جاتے ہوئے کسی کو اٹھا لینا، رات گئے چھاپے مارنا اور محلے والوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف دینا، ایسی نوبت ہی نہ آتی۔
اگر یہ بیٹھ کر بات سلجھائی جاتی تو جب یہ موجودہ حکومت جو ایک خود تو کہتے ہیں کہ یہ آئینی حکومت ہے، لیکن میرے اوپینین سے یہ آئینی حکومت نہیں بنی۔ جب پاکستانی قوم جس پر انہوں نے حکومت کرنی ہے وہ ہی اس کو تسلیم نہیں کر رہے تو پھر یہ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ ایک تو انہوں نے جو ہے آئین کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، وزیر اعلیٰ کے اوپر وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے جس کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا، اس کی کاؤنٹنگ ہی پوری نہیں ہے، نمبرنگ بھی پوری نہیں ہے، وہ بھی وزیر اعلیٰ بنا پھر رہا ہے، اور اس طرح کے حالات و واقعات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب الیکشن ہی اس کا حل ہے اور ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، پبلک ہی اس کا فیصلہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب پشاور کے اندر پبلک کے اندر بنا سیکیورٹی کے گھوم رہے ہیں، اتنے تھریٹس اور اتنے خطرات ہونے کے باوجود لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان ایک عوامی لیڈر ہے اور وہ پبلک کے اندر گھوم رہا ہے، وہی ہمارا اصلی لیڈر ہے۔ تو اس ٹائم جب الیکشن اناؤنس نہیں ہو رہے تو اتنی زیادہ پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو کم سے کم اس بات کو نوٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ جو پبلک کھڑی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ ہمیں کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے تو خود کی جو ان کی موجودہ حکومت ہے اور جو باقی پارٹی ان سب کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور ان سب کو سوچنا چاہیے۔ دعا کریں پاکستان کے اندر حالات نارمل ہو جائیں اور اچھے طریقے سے اور بہترین انداز سے پرامن طریقے سے الیکشن ہو جائیں اور الیکشن اناؤنس ہو جائیں، اور اس کے بعد جو نئی حکومت بنے گی چاہے وہ اس کو عوام چوز کرے، ووٹ کے طریقے سے ووٹنگ کروا کے آئے، جو حکومت بنے گی وہ پاکستانیوں کو تسلیم کرنا ہوگی۔ لیکن اس طرح زبردستی کسی کی حکومت چھین کر، رجیم چینج کر کے، اس طرح کے حالات پیدا کر کے، اس سے تو خطرات بڑھ رہے ہیں، الٹا دوسرے ملکوں کو موقع مل رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اوپر بھونکنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سری لنکا کی طرف دیکھو، پاکستان کی طرف دیکھو، دیکھو کس طرح حالات خراب ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں پرامن طریقے کے ساتھ پاکستان کے حالات کو کنٹرول کیا جائے اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ ان باتوں پر دوستو آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ اپنے اس پیارے سے چینل سلام پاکستان کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں، اور ڈھیر سارا پیار، اور اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔